اس نے تشریف لے آئی. اب یہ بادشاہ سلامت اور وزیر دونوں اندر چلے گئے. دیکھا کہ طالب علم کتاب کے مطالعے میں مصروف ہے. مدرسے میں یہ ہوتا ہے، اساتذہ بھی مطالعہ کرتے ہیں، مطالعہ کر کے سبق پڑھاتے ہیں، طلبہ بھی مطالعہ کرتے ہیں، مطالعہ کر کے سبق پڑھتے ہیں. اسی طرح علوم شریعہ پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں. تو بادشاہ سلامت نے سلام کیا، خیریت پوچھی، طبیعت پوچھی، اور اس کے بعد پھر یہ پوچھا کہ آپ یہاں کیوں پڑھنے کے لیے آئے ہیں؟ تو اس طالب نے جواب دیا کہ حضور بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں عہدہ قضا پہ فائز ہیں، قاضی ہیں، اور سینکڑوں فیصلے ان کے پاس آتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور دور دور تک ان کی شہرت ہے. میں ان کا بیٹا ہوں تو میں نے سوچا کہ جب میرے والد صاحب قاضی ہیں تو میں بھی قاضی بنوں، مجھے بھی کہیں نہ کہیں قاضی کا عہدہ مل جائے گا اور ملازمت مل جائے گی، اور پھر میں بھی جیسے والد صاحب عہدہ قضا پر فائز ہیں اور فیصلے کرتے ہیں اور ان کو بڑا معقول وظیفہ بیت المال سے ملتا ہے، مجھے یہ ملا کرے گا. میں تو اس لیے پڑھ رہا ہوں. یہ سن کر بادشاہ سلامت خاموش ہو گئے اور کچھ دیر بیٹھے اور پھر وہاں سے اٹھ کر کے آگے چلے. اور بادشاہ سلامت کا ماتھا ٹھنکا کہ بھئی یہ میں نے مدرسہ بنایا کس لیے تھا، کام کیا ہو رہا ہے. خیر چند قدم جا کر کے پھر ایک کمرے میں دستک دی اور طالب علم نے اندر بلایا اور پھر دونوں اندر گئے. ان سے پوچھا بھئی آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے بتا دیا کہ میں فلاں فلاں کتابیں پڑھتا ہوں، فلاں درجے میں ہوں. اور پھر ان سے پوچھا بھئی کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ تو میرے والد صاحب وہ قاضی ہیں، میرے والد صاحب جو ہیں وہ وزیر ہیں اور فلاں سرکاری شعبے کے اوپر نگران مقرر ہیں، اور میں نے سوچا کہ میرے والد صاحب وزیر ہیں تو مجھے بھی وزیر بننا چاہیے. وزیر کا بیٹا وزیر، قاضی کا بیٹا قاضی. اس لیے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ میں بھی پھر کسی نہ کسی ایسی عہدے پر فائز ہو جاؤں اور آرام سے زندگی گزاروں. بادشاہ سلامت کو اور دکھ ہوا. سن کر کے پھر وہ تیسرے کمرے میں گیا، وہاں پر گیا تو وہاں بھی کسی نے ایسی کوئی غرض بتلائی. غرض کے 10-5 کمروں میں جانا ہوا، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی دنیاوی غرض بتلا دی کہ میری یہ غرض ہے، میری یہ غرض ہے، میری یہ غرض ہے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں. تو بادشاہ سلامت کو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے بڑے دل سے تو یہ میں مدرسہ بنایا تھا اور پورے عالم اسلام کے اندر اپنی مثال آپ ہے، اور تمام علوم شریعہ پڑھنے پڑھانے کے لیے اس کو میں نے بنایا. دور دور سے لوگ آتے ہیں، اب بھی اس پر ہزاروں لاکھوں روپے سالانہ خرچ ہوتے ہیں، لیکن میں نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ تو حاصل بھی نہیں ہو رہا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان مدرسوں کا مقصد اصلی کیا ہے. ان مدارس کا مقصد اصلی یہ ہے کہ یہاں سے کوئی اللہ والا تیار ہو. علوم شریعہ اسی کا ذریعہ ہے. جب قرآن حدیث کا صحیح علم آ جاتا ہے تو پھر اس پہ عمل کر کے آدمی اللہ والا بنتا ہے. سارے علوم کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا نیک اور فرما بردار بندہ ہو. سب سے زیادہ اس کے دل میں خوف خدا اور فکر آخرت ہے. جیسے فارسی کا شعر ہے کہ علم مولا ہو جسے ہے مولوی، جیسے حضرت مولوی یا مانوی. جس سے اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی پوری معرفت حاصل ہو وہ صحیح معنی میں مولوی اور عالم ہیں. جیسے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان مدرسوں کا اصل مقصد ہے اللہ والے تیار کرنا. یہی مقصد دارالعلوم دیوبند کا تھا، یہ مقصد ہمارے دارالعلوم کراچی. کوئی بہت بڑا محقق مدقق پیدا کرنا مقصود نہیں ہے. مقصود یہ کہ متقی پرہیزگار اللہ والا بندے یہاں سے تیار. تو بادشاہ نے جب یہ
10-5 طالب لوگوں کا انٹرویو لیا اور ہر ایک سے یہ سنا تو اس کا دل جو ہے وہ بیٹھ گیا اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کل سے یہ یونیورسٹی بند کرنی، کیونکہ مقصد تو اس سے یہ تھا کہ اللہ والے بنے، اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں، آخرت کی تیاری کریں، نیک صالح متقی پرہیزگار یہاں سے پیدا ہو۔ اب یہاں سے تو دنیا دار پیدا ہو رہے ہیں، دنیا کے لیے تو میں نے یہ مدرسہ قائم نہیں کیا۔ وزیر اعظم جو ہے وہ یہ سن کر بڑا پریشان ہوا کہ اگر بادشاہ سلامت نے یونیورسٹی بند کر دی تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہوگا ہمارے ملک کا اور عالم اسلام کا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ اب بادشاہ سلامت کی رائے بدل گئی، وہ اگر آج جاتی آرڈر کر دیں تو کل اس میں تالا لگ جائے گا۔ اتنے سارے لوگ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، پڑھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، دور دور سے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے دل میں دعا کی کہ پروردگار عالم یہ بہرحال دین کا مرکز ہے، دین کا ادارہ ہے، یہاں پر خیر خان بھی ہو رہے ہیں، یا اللہ اس کے بچنے کو راستہ آپ عطا فرمائیں۔ یہ صورت نکال دیجیے کہ بادشاہ سلامت کی رائے بدل جائے اور وہ اس مدرسے کو بند نہ کریں۔ چلتے چلتے وزیر اعظم نے ایک کمرے کی طرف اور اشارہ کیا کہ حضور ذرا اس کمرے میں ہو چلیے۔ بھائی کیا فائدہ جانا، ایک نے دو نے تین نے چار نے 5 جگہ تو میں جا چکا ہوں، اب یہاں جا کر کیا ہوگا؟ پھر بھی آپ جب اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں اور اتنی آپ نے اس کا گہرا جائزہ لیا ہے تو ایک جگہ وہ چلیے، شاید آپ کی مراد پوری ہو جائے۔ اچھا چلو، دستک دی تو اندر سے طالب نے کہا کون؟ انہوں نے اپنا نام بتایا اور کیا ملنے کی کیا غرض ہے؟ کہا کہ بس کچھ بات کرنی۔ خیر اس نے دروازہ کھولا، اندر گئے تو دیکھا کہ وہ طالب علم اپنے مطالعے میں مشغول تھا اور منہمک تھا۔ جب بادشاہ سلامت وزیر اعظم اس کے پاس جا کر بیٹھے، سلام کیا، خیریت پوچھی تو وہ ملا، خندق پیشانی سے ملا، طبیعت بھی اس نے پوچھی، سب کچھ کہا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ سلامت نے معمول کے مطابق سے پوچھا کہ بھائی آپ یہاں کس لیے پڑھنے کے لیے ہیں؟ آپ نے اس مدرسے میں کیوں داخلہ لیا ہے اور آپ نے اس کمرے کے اندر کس غرض سے قیام کیا ہے، کیوں آپ یہاں پڑھ رہے ہیں؟ تو اس طالب علم نے یہ جواب دیا کہ حضور دراصل اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور عبادت کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کو زندگی کا مقصد بتایا کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ہم اللہ پاک کو راضی کر کے جائیں، جس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں ایمان بھی دیا اور ایمان کے تقاضے بھی دیے، اور ایمان کے تقاضے اوامر اور نواہی ہیں، یعنی جتنے فرائض و واجبات ہیں، سنن و مستحبات ہیں، ان پر ان کے درجے کے مطابق عمل کرنا، اور جتنے گناہ ہیں صغیرہ کبیرہ حرام و ناجائز کام ان سے بچنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ اور اوامر و نواہی کا جاننا علم پر موقوف ہے، اور یہ علم اس مدرسے کے اندر اچھی طریقے سے سکھایا اور بتایا جاتا ہے۔ تو میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات کا علم حاصل کروں اور مکروہات و ممنوعات اور گناہوں کا علم حاصل کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں، فرائض و واجبات کو ادا کروں تاکہ اس پر عمل کر کے میں اللہ تعالیٰ کی رضا پا سکوں۔ بس میں تو اس لیے پڑھنے آیا، بس یہ سن کر بادشاہ سلامت کا دل باغ باغ ہو، اسی مقصد کے لیے انہوں نے مدرسہ قائم کیا اور بہت ہی خوش ہوئے اور دیہات کہہ رہے کہ صاحب تمہارا نام کیا ہے؟ تو میرا نام غزالی، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے جو بعد میں امام بنے۔
اور فرمایا کہ بھائی تمہارے جواب سے میرا اتنا دل خوش ہوا کہ تمہارے پاس آنے سے پہلے میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ کل سے اس مدرسے کو بند کرنا ہے، تالا لگانا، سیل لگانی ہے اس کے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اب کل سے تمہارے خاطر یہ مدرسہ کھلے گا۔ وزیر اعظم کی بھی جان میں جان آئی تھی۔ شکر ہے یا اللہ، آپ نے ایک ایسے طالب علم سے ملوا دیا جس نے اس مدرسے کے کھولنے والا جواب دے دیا۔ اور پھر وہ مدرسہ کھلا اور پھر اس سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے یاد، علوم عقلیہ اور نقلیہ اور ظاہر و باطن اور طریقت کے دریا بہا دیے۔ حضرت مولانا غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جب اللہ پاک نے ساری روحوں کو جمع کر کے ان سے یہ دریافت کیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ آپ ہمارے خالق و مالک اور ہمارے آقا و مولا ہیں، بلا شبہ آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ فرمایا آپ دنیا میں جا کر کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے اقرار کیا ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ مولانا غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں یہ جو سوال کیا تھا اس کی گونج آج تک مجھے اپنے کانوں میں سنائی دیتی ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا، جس کو گونج سنائے دو گے تو وہی ایسے ہی بنے۔ یہ ان مدرسوں کا مقصد ہے اور یہ ایسا زبردست صدقہ جاری ہے، لیکن یہ بھی دیکھو مال کے ذریعے ہی وجود میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے صدقات جاریہ سمجھ لیں آپ، مثلا کسی نے کہیں نہر کھدوا دی، علاقے والوں کو، علاقے والے بیچارے پانی کو ترستے تھے، دور دور پانی کا نام و نشان نہ تھا، وہاں کسی صاحب ثروت نے، مال و دولت والے نے یا کچھ لوگوں نے مل کر کے وہاں پر نہر بنوا دی۔ اب اس نہر سے جناب پورے علاقے میں پانی آ گیا، گھروں میں پانی استعمال ہو رہا ہے، کھیتوں میں پانی استعمال ہو رہا ہے، جانور بھی پانی استعمال کر رہے ہیں، پرندے بھی پانی پی رہے ہیں، سب کو پانی کا فیض پہنچ رہا ہے۔ تو جب تک وہ نہر چلتی رہے گی یہ صدقہ جاریہ بنانے والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ جو باغات ہیں، کھیت ہیں، جو عام طور پر آدمی اپنی ضرورت کے لیے لگاتا ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ کی طرح ہے۔ اس میں جو کھیتی اگانے والا ہے، باغ لگانے والا ہے، پھل توڑنے والا ہے، بیچنے والا ہے، اس کا تو ہے فائدہ، لیکن جو لوگ اس باغ میں سے یا کھیت میں سے تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں، جانور چر لیتے ہیں، پرندے چگ لیتے ہیں، اس کا بھی کھیت لگانے والوں کو، باغ لگانے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ تو بھئی یہ پیسوں سے نہر بنتی ہے، باغ لگتا ہے، کھیتی اگتی۔ اسی طرح پہلے زمانے میں سرائے بنانے کا بڑا رواج تھا، یعنی مسافروں کو ٹھہرنے کے لیے مہمان خانے بنائے جاتے تھے، شاہی مہمان خانے ہوتے تھے، جب مسافروں کے لیے جگہ جگہ راستوں میں بنائے جاتے تھے تاکہ جب مسافر تھک جائیں تو وہ سرائے میں جا کر کے آرام کریں۔ وہاں ہر طرح کی سہولتیں ان کے واسطے ہوتی تھیں، ان کے جانوروں کے چارے کا بھی انتظام ہوتا تھا، ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا تھا، سونے کا بھی انتظام ہوتا تھا، مسجدوں کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ اس طرح راستے کی سرائیں اور منزلیں لوگوں کے لیے بڑی آرام و راحت کا ذریعہ تھی۔ حرمین شریفین کے بہت سے لوگوں نے رباط بنائی ہوئی تھی، وہ سب سرائے تھیں۔ عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے جو جاتے تھے تو ان
سرائے کے اندر وہ رہتے تھے، رباط کے اندر رہتے تھے فی سبیل اللہ. بعض جگہ کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا تھا اور بعض جگہ صرف رہنے کا انتظام ہوتا تھا. وہاں آرام سے رہتے تھے لوگ جب تک عبادت کرتے، مدینہ منورہ میں رہتے، رباط کے اندر رہتے. ایسے آج کل کنویں کھدوائے جاتے ہیں اور بورنگ کروا کر پانی کا انتظام جگہ جگہ کیا جاتا ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اسی طرح دینی کتابیں خرید کر، قرآن کریم خرید کر مسجدوں میں اور اسی طریقے سے مکاتب کے اندر رکھے جاتے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. لیکن مسجدوں میں آج کل قرآن شریف رکھنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ اس مسجد میں قرآن شریف کی ضرورت ہے بھی یا نہیں. آج کل ہمارے شہروں کی مسجدوں میں بلکہ دیہات کی بھی بیشتر مسجدوں میں اتنے قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں کہ وہ دیمک ان کو کھا رہی ہے، پڑھنے کی نوبت نہیں آتی. تو بھائی قرآن شریف کو کا وقف کرنا تو جب فائدہ مند ہوگا جب وہ پڑھنے میں آئے گا. یوں مسجد کی الماریوں میں ہم نے جا کے بھر دیا اور اس کو وقف کر دیا، پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، تو خالی رکھنے سے تو ثواب نہیں ملے گا. اس لیے قرآن کریم وقف کرنے سے پہلے، مسجد میں رکھنے سے پہلے دیکھ لیں وہاں ضرورت ہے یا نہیں ہے. ضرورت نہ ہو تو ہرگز نہ رکھیں، کیونکہ صدقہ جاریہ کی اور بہت ساری صورتیں موجود ہیں، انہیں اختیار کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال عام طور پر صدقات جاریہ میں بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں. تو اندازہ کرو مال کتنی بڑی نعمت ہے. آدمی اپنی زندگی میں جب اور جہاں جیسے صدقہ جاریہ کا موقع ملے بس کر لے. جیسے کہتے ہیں نہیں کر کنویں میں ڈال، یعنی نیکی بھی کر لے اور کسی کو علم میں بھی مطلب کسی کو بتا بھی نہیں. کیونکہ 3 صورتیں ہیں، یاد رکھو ذرا، توجہ سے سمجھنے اس بات کو. 3 صورتیں ہیں. نمبر 1، آدمی کوئی نیک عمل کرے، چاہے کوئی صدقہ جاریہ کرے، کوئی مالی خدمت کرے، اور نیت یہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں. تو اس نیت سے تو کتنا ہی قیمتی اور کتنا ہی اونچا، کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی اہم صدقہ جاریہ کر لے یا کوئی اور نیک کام کر لے، مٹی ہے. کیونکہ ریاکاری یہی ہے. تو ریاکاری پر تو ثواب تو کیا ملے گا، الٹا پکڑ ہوگی اور عذاب ہوگا، اللہ بچائے. کیونکہ ریاکاری حرام ہے اور شرک خفی ہے یہ. تو جیسے شرک جلی حرام ہے، شرک خفی بھی حرام ہے. جیسے شرک جلی ناجائز ہے، شرک خفی بھی ناجائز ہے. تو ثواب کیا ملے گا اس میں، الٹا گنہگار ہوگا اور پکڑ ہوگی، اللہ بچائے. اب مال بھی حلال ہے اور صدقہ جاریہ بھی بنا رہا ہے، مسجد بھی بنا رہا ہے، مدرسہ بھی بنا رہا ہے، لیکن نیت یہ کہ لوگ میری تعریف کریں کہ بھئی یہ تو حاجی صاحب بڑے فرق دل ہیں اور یہ تو بڑے سخی ہیں، اور بھئی یہ تو کوئی کار خیر خالی نہیں چھوڑتے، ان کا مال ہر جگہ لگا ہوا. تو ریاکاری سے بچیں. ایک صورت تو یہ. دوسری صورت یہ کہ نیک عمل تو کر رہے ہیں اللہ ہی کے واسطے. مسجد بنا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، مدرسہ بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، دینی کتابیں چھاپ رہے ہیں، چھپی تقسیم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کنواں کھلوا رہے ہیں، نہر بنوا رہے ہیں، سرائے بنوا رہے ہیں، خاندان اور برادری کے لیے کارہائے خیر کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی نیت. لیکن کرنے کے بعد جہاں بیٹھتے ہیں وہاں اپنے یہ کارہائے خیر گانا شروع کر دیتے ہیں. جہاں بیٹھیں گے وہاں بتائیں گے، جہاں بیٹھیں گے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں، میں ڈبل پیسہ ہوں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ سنیں اور کہیں کہ بھائی واقعی تم نے تو بھائی بڑا اچھا کام